بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اسپیشل اسکولس کے لیے، اور میں آج کے لیکچر کو ٹیچرز کے نام کرتا ہوں، اساتذہ اکرام کے نام، یعنی یہ لیکچر ان لوگوں کے زیادہ بہتر ہے، اور میں یہ آپ کو کہوں گا کہ تمام ٹیچرز اس لیکچر کو ضرور سنیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ آج جس لا کو ہم لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ کارپوریٹ پنشمنٹ بل 2014 میں، جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں کے باہر ایک پلیٹس لگی ہوئی تھی، مار نہیں پیار، وہ بیسیکلی اس لا کی وجہ سے ہی لگائی گئی تھی۔ تو اس لا کے مطابق کیا ہے یہ قانون، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے اس میں۔ تو میں دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، میرے تمام اساتذہ اکرام، آئی سلوٹ ٹو دیم، وہ بہت قابل عزت ہیں، اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا سول پرپز ہمارے ٹیچرز اکرام ہیں۔ کیوں ہے، ہم آگے جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لا ان ٹیچرز کو کیسے بینیفٹ دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس لا کی اگر بات کرتے ہیں تو سیکشن 1 میں اس کے حوالے سے اس کا پریمبر کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں دو چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہول آف پاکستان کے لیے، پورے پاکستان کے یہ لاگو ہوگا، اور دوسری بات جو اس میں لکھی گئی، شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یعنی یہ 2014 میں جب بل بنا، ایکٹ بنا، تو اسی وقت سے کیا ہو جاتا ہے، یہ لاگو ہو جاتا ہے۔ سیکشن 2 میں اس میں کیا کیا گیا، چند چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس میں چائلڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ چائلڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اینی پرسن انڈر دا ایج آف 18 ایئر، یعنی جو بھی بچہ 18 سال سے کم ایج کا ہوگا وہ اس میں آئے گا۔ 18 سال یا اس سے زیادہ ایج کا اسٹوڈنٹ کہ یہ قانون نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے، اگر کسی ایسے بچے کے اوپر تشدد ہوا ہے جو 18 سال سے زیادہ ہے تو وہ اس میں سے اس کے مطابق وہ کوئی بھی ریلیکسیشن اثر نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ بات، انسٹیٹیوٹ کو ڈیفائن کیا گیا، اس میں تمام انسٹیٹیوٹ بیسیکلی آ جاتے ہیں، خواہ وہ اسکول ہوں، کالج ہوں، خواہ وہ دینی مدرسے ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کا اسکول ہو، خواہ وہ ٹیکنیکل اسکول ہو یا کچھ بھی، تو وہ تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تھرڈ پیس میں کارپوریٹ پنشمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا کہ پنشمنٹ، کارپوریٹ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، تو اس کو اس میں فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے رکھا گیا ہے، یعنی کوئی بھی سزا جس سے بچے کا، دیکھیں ساتھ اس کے مقصد بتایا گیا ہے، تو اس میں مقصد یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، بچے کی تعلیم سے، اسکول سے دھیان نہ ہٹے، تو اس لیے کیا ہے، اس کا فرسٹ پرپز ہی یہی ہے کہ بچے کو کوئی ایسی سزا، خواہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی، وہ نہ دی جائے جس سے بچہ تعلیم سے، اسکول سے بھاگ جائے۔ باقی اس کا کوئی اور پرپز اتنا خاص نہیں تھا۔ اچھا، جو اب اس میں پنشمنٹ کی بات کی گئی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے سب سے پہلے تو کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا، اپنا نالج آپ لوگوں تک امپیکٹ کر رہا ہوں، تو جسٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب مسٹ کریں۔ اچھا، اس میں پنشمنٹ کی جو بات کی گئی ہے تو اس میں میکسیمم پنشمنٹ may extend to 1 year ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہو سکتی ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اینڈ 5 وہ اپ ٹو 50,000 تک ہو سکتا ہے۔ یہ ان سزاؤں کے علاوہ ہے جو پی پی سی میں ڈیفائن کی گئی۔ اچھا، جو بات میں تمام اساتذہ اکرام کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہے، اب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں، اس کی کاگنیزنس۔ تو اس کی کاگنیزنس میں کہا گیا ہے کہ کورٹ آف مجسٹریٹ میں کاگنیزنس اپون دا کمپلینٹ، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ سٹینس ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر مجسٹریٹ کیا کر سکتا ہے، اس کی کاگنیزنس لے سکتا ہے، وہ بھی پرائیویٹ کمپلین انڈر سیکشن 200 کے مطابق، یعنی اگر استغاثہ درج ہوگا اس کے بعد کیا کر سکتا ہے مجسٹریٹ، اس کو کر سکتا ہے۔ پولیس ڈائریکٹلی نہ اس میں ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے، نہ پولیس اس میں رپورٹ لکھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سو مسٹ بی ریمبر دیٹ کہ کوئی بھی بچہ جس کے ساتھ تشدد ہوا ہے وہ اگر پولیس کے پاس جاتا ہے تو پولیس کے پاس اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا کرے کہ اس کی ایف آئی آر کاٹے یا اس کی کوئی رپورٹ یا اس میں درخواست اس کی لے کے اس کی کارروائی کرے۔ پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے،
اس میں ڈائریکٹ مجسٹریٹ کیا کرے گا، اس کے پاس استغاثہ جائے گا، وہ کر سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اور دوسری جو امپارٹنٹ بات کہ آر offenses آر بے لیبر، اس میں جتنے بھی offenses ہیں سب کے سب بے لیبر ہیں۔ اور بے لیبر offenses کیا ہوتے ہیں؟ جس میں بیر ایز اے میٹر آف رائٹ دی جاتی ہے، یعنی ان offenses کے اندر جو بیل ہے، ضمانت ہے، وہ فوری طور پہ مل جاتی ہے، اس میں بیر کو روکنے کا کچھ تک ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے اور یہ قانون تمام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں مدرسوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ ایک بات تو کہ ظاہر بات ہے، میں ایک بات کہتا ہوں ان دا لاسٹ کہ تمام اساتذہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اسی تشدد کرنا تو بنتا ہی نہیں، پڑھا لکھا آدمی تشدد نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس قانون کا غلط استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے اس قانون کا غلط استعمال کرنا ایک قسم کا ناممکن ہے، کیونکہ پولیس اس میں ڈائریکٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ تمام offenses کیا ہے؟ بے لیبر ہیں، اس میں فوری طور پہ بیل مل جاتی ہے۔ اور تیسری بات میں کہوں گا کہ ہمارے اساتذہ اکرام کی رسپیکٹ عدالتوں میں بھی موجود ہے، اور وکلاء حضرات جو ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا پرابلم ہو تو میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کے پاس ہے۔ ایک تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام ٹیچرز کے پاس یہ لازمی جائے، کیونکہ آپ کا حق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں پتا، آپ کبھی بھی ڈیفینڈ، اور آپ کیونکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے تو ایز اے ٹیچر آپ کو میری خدمات کسی طرح بھی چاہیے تو میں اس میں حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔